1 سال پہلے اسلام آباد کی ایک لڑکی سے سوشل میڈیا پر میری بات ہونے لگی۔ وہ بہت زیادہ تنہا اور دکھی تھی، کیونکہ وہ جس سے محبت کرتی تھی وہ اسے دھوکہ دے کر کسی اور کا ہو چکا تھا۔ شاید اس وقت اسے کسی کے سہارے کی ضرورت تھی، اس لیے وہ مجھ سے اپنا دکھ شیئر کرنے لگی۔ وہ روز مجھے کال کرتی اور ہم گھنٹوں تک باتیں کرتے رہتے تھے۔ میں کوشش کرتا تھا کہ وہ میری باتوں سے خوش رہے، اور ایسا ہی ہوا۔ وہ میرے ساتھ بہت خوش رہنے لگی۔ وقت گزرتا گیا اور اسے میری عادت اور مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ پھر ہم نے ایک دوسرے سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ وہ مجھ سے ملنے کے لیے اسلام آباد سے لاہور آ گئی۔ لاہور میں ہم نے ایک ساتھ بہت اچھا وقت گزارا، اور پھر 2 دن بعد وہ واپس اسلام آباد چلی گئی۔ اس کے واپس چلے جانے کے بعد ہمارے درمیان لڑائیاں شروع ہو گئیں، اور ان لڑائیوں کا باعث اس کا گزرا ہوا کل تھا، کیونکہ اسے لگنے لگا تھا کہ میں بھی اس شخص جیسا بن گیا ہوں جس نے اسے دھوکہ دیا تھا۔ میں نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا، لیکن وہ میری باتوں کو قبول کرنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ وہ مجھے ہر بات پر طعنہ دینے لگی کہ تم بھی اسی جیسے ہو۔ مجھے اس کی باتوں سے بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی، لیکن میں برداشت کر جاتا تھا کیونکہ مجھے اس سے بے پناہ محبت تھی۔ ہمارے دن بدن تعلقات خراب ہوتے جا رہے تھے۔ میرے مصروف ہونے پر وہ مجھ سے لڑائی کرتی۔ شاید اسے لگنے لگا تھا کہ میں کسی اور کو وقت دے رہا ہوں، لیکن میرا خدا گواہ ہے کہ میں سچ میں مصروف ہوتا تھا، کیونکہ میں نوکری کرتا تھا اور مرد کو اپنا گھر چلانے کے لیے کام کرنا پڑتا ہے۔ لیکن وہ چاہتی تھی کہ میں ہر وقت اسی سے بات کرتا رہوں۔ ایک دن میرا ویزا آ گیا اور میں بیرون ملک جانے کی تیاری کرنے لگا۔ جب اسے اس بات کا پتہ چلا تو مجھے جانے سے روک دیا، اور اس نے مجھے اس بات کا یقین دلایا کہ وہ اب مجھ سے لڑائی نہیں کرے گی۔ میں اس کے کہنے پر رک گیا، کیونکہ میں بھی اس سے دور نہیں ہونا چاہتا تھا۔ پھر ہم میں سب کچھ ٹھیک چلنے لگا، اور ایسا لگنے لگا کہ بہت جلد ہم ایک ہو جائیں گے۔ لیکن کچھ دنوں بعد وہ پھر سے مجھ سے بات بات پر لڑائی کرنے لگی۔ اس پر لڑائیوں کی وجہ پھر سے اس کا گزرا ہوا کل تھا۔ وہ اس لڑکے سے فون پر رابطے پر تھی جس نے اسے دھوکہ دیا تھا۔ وہ لڑکا کسی اور سے شادی کرنے جا رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ اس سے رابطے میں تھی۔ جب یہ سب کچھ مجھے پتہ چلا تو میں نے اسے کچھ نہیں کہا، کیونکہ میں بھی 6 سال پہلے ایسے ہی وقت سے گزر چکا تھا۔ اس لیے میں نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا اور بس خاموش رہا۔ اور پھر جس دن اس لڑکے کی شادی تھی، اسی دن اس لڑکی نے کسی اور کے دھوکے کا بدلہ مجھ سے لے لیا۔ اس نے مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ میں خاموش ہونے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکا۔ اب وہ کسی اور کے اور میں اس کے ہجر میں زندگی کاٹ رہا ہوں۔